حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی جو صاحبزادی تھی وہ بہت ہی خوبصورت بھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سا علم بھی عطا فرمایا تھا. وہ عالمہ بھی تھی, اپنے والد محترم سے دین کا سارا علم حاصل کی. وقت کے بادشاہ نے انہیں جو ہے تو اپنے بیٹے کے لیے پیغام بھیجا, اپنے فرزند کے لیے جو آگے چل کر اس کا ولی عہد بننے والا ہے. تو حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے نکاح کے پیغام کو جو ہے تو ٹھکرا دیا اور اپنے شاگردوں میں سے ایک ایسا شاگرد جس کا نکاح ہو چکا تھا وہ نظر نہیں آیا. تو پوچھا بیٹا تم نظر نہیں آئے ہو؟ کہا کہ ہاں میری بیوی کا انتقال ہوا تو 3 دن سے بس اسی سوگ میں تھا. تو آپ نے یہ کیا کہ اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا. تو لوگوں نے کہا کہ جب اتنے بڑے بادشاہ کا نکاح آپ کے پاس آیا اور آپ نے ٹھکرا دیا تو آپ نے کہا کہ وہ بادشاہ ہے, ظاہر سی بات ہے اس کے پاس دنیا کی فراوانی ہے, عیش عشرت کا سامان ہے, تو میری بیٹی جب وہاں جائیں گی تو وہ بھی اسی طرح عیش عشرت میں لگ جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, تو میں اپنی بیٹی کو وہاں پر کیسے بھیج سکتا ہوں؟ ہیلو ایوری ون, مائی نیم از کاشف ایاز. آج ہم موجود ہیں تحریک صدائق کے ذمہ دار حافظ سید عبدالعلیم قادری نظامی صاحب. حافظ صاحب, ہمارے پاس کچھ سوالات جہیز کے بارے میں, تو سوالوں کا سلسلہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ کا نام حافظ سید عبدالعلیم قادری نظامی ہے. الحمدللہ میں نے مدرسہ مصباح العلوم عالیہ کمالیہ ملحقہ جامعہ نظامیہ سے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے ازہر ہند جامعہ نظامیہ جا کر وہاں کے اکابرین علماء کے آگے زانو ادب طے کیا اور الحمدللہ فقہ, تفسیر, حدیث اس طرح سے 8 سال اپنی تعلیم کو وہاں پر مکمل کر کے تخصص فی الحدیث کر کے میں دوبارہ واپس اپنے شہر لوٹا اور مدرسہ مصباح العلوم عالیہ کمالیہ جو میرا مادر علمی ہے اسی میں اللہ رب العزت نے مجھے خدمت کا موقع عطا فرمایا ہے. اور اسی کے ساتھ تحریک صدائق اہل سنت والجماعت کا ایک ادنا سا خادم ہوں اور روشن جامع مسجد شریف کالونی میں امام و خطیب کی حیثیت سے اپنے کام انجام دے رہا ہوں, اللہ رب العزت کے کرم اور اس کی توفیق سے. حافظ صاحب, اسلام میں نکاح کے متعلق کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات, کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے کہ جس نے ہمیں ماں کی گود سے لے کر قبر میں پہنچنے تک ہر پہلو کی ہمیں تعلیم دی ہے اور انسانی زندگی کا کوئی پہلو گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اسلام نے ہمیں تعلیم نہ دی ہو, تربیت نہ کی ہو. تو دیگر اور معاملات میں ایک نکاح کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کہ عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو تم ان سے نکاح کرو. اور ایک مقام پر سورہ روم آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا فرمایا ہے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو ڈال دیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے ہیں سب نے نکاح کیا, سب صاحب اولاد ہوئے. تو نکاح کرو یہ حکم خدا ہے اور نکاح سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور سنت انبیاء علیہ السلام بھی ہے. جی, بڑی تفصیل سے آپ نے ماشاءاللہ اس کا جواب دیا ہے ماشاءاللہ. ہمارا دوسرا سوال ہے آپ سے, کیا قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں لڑکی والوں پر ضروری ہے کہ وہ لڑکوں والوں کی ڈیمانڈ پوری کرے؟ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں کہیں پر بھی یہ ثبوت نہیں ملتا ہے کہ لڑکی والوں پر ضروری ہو کہ وہ لڑکے والوں کے مطالبات یا ان کے ڈیمانڈز کو پوری کرے. حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں
عورتوں کی محبت کو، مال و متاع کی محبت کو رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جائز راستہ نکاح کا رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام بیان فرمائے ہیں نکاح کے متعلق آپ نے سماعت کیا، لیکن جو آج ہمارے معاشرے میں یہ جو بات عام ہو چکی ہے کہ لڑکی والوں پر زور ڈالا جائے، تو اس کے متعلق قرآن پاک یہ کہتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان نوجوانوں سے کہ جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ تم پاک دامانی اختیار کرتے رہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے بے نیاز نہ کر دے۔ اور صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم۔ اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوانوں، اگر تم نکاح کی استطاعت رکھتے ہو تو تم نکاح کرو، کیونکہ نکاح کرنے سے تمہاری نگاہیں جھک جاتی ہے، شرم گاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ پھر آگے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اگر وہ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو قرآن پاک کی آیت میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی یہ بتایا گیا کہ اگر نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، نکاح کی استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کے پاس رہائش کے لیے مکان نہیں ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے، یا اس کے پاس اپنی بیوی کے لیے اس کی زندگی کے سامان پورے کرنے کے لیے اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم نکاح کر کے لڑکی والوں پر اس کا بوجھ ڈالے، کہ لڑکی والوں سے یہ کہے کہ میرے پاس رہائش کے لیے مکان نہیں ہے تو آپ مجھے مکان دے دیں، یا میرے پاس جو تو گھر نہیں ہے مجھے گھر دے دے، یا ضروریات زندگی نہیں ہے وہ دے دے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے تو تم پاک دامانی اختیار کرو جب تک کہ اللہ تم کو بے نیاز نہ کر دے، اس وقت تک تم نکاح نہیں کرو۔ اور دوسری جگہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، اگر تم نکاح کی استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کرو، اگر نہیں رکھتے ہو تو پھر تم بوجھ مت ڈالو لڑکی والوں پر کہ میں تمہاری بیٹی سے نکاح کر رہا ہوں لہذا مجھے یہ دیا جائے یہ دیا جائے۔ اگر لڑکی والوں کو دینا ہی اگر ہوتا اسلامی شریعت کے اندر تو قرآن پاک یہ نہیں کہتا کہ تم بے نیاز ہوئے تک انتظار کرو۔ حضور علیہ السلام یہ نہیں فرماتے کہ تم جو ہے تو روزہ رکھ کر اپنے خواہشات کو جو ہے تو کم کرو۔ تو اس سے واضح طور پر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اسلامی شریعت میں لڑکی والوں پر کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی واجب فرض نہیں ہے کہ وہ لڑکوں والوں کے مطالبات اور ڈیمانڈز کو تو پوری کرے۔ ایسا نہ کتب احادیث میں ملتا ہے، نہ فقہاء کرام کی کتابوں میں ملتا ہے، نہ اللہ کے مقدس کلام میں ملتا ہے۔ ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں فقہاء کرام کی مسئلے مسائل کی تو اس میں ہر چیز کا ایک باب بندہ ہوتا ہے، جیسے کتاب الطہارات ہے، کتاب الغسل ہے، باب الوضو ہے، ہر ایک کا ایک باب ہے۔ لیکن آپ نکاح کے متعلق میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو کہیں پر بھی باب الجہز مل کر کوئی نام نہیں ملے گا، آپ کو ایسا کوئی باب نظر نہیں آئے گا کہ جس میں جہیز کے متعلق جو ہے تو احکامات ہو۔ ہمارا اسلام اتنا پیارا ہے کہ اس نے ہمیں طہارت کے بھی مسائل بتائے، اس نے ہمیں پاکیزگی کے بھی مسائل بتائے، اس نے ہمیں غسل کے بھی مسائل بتائے۔ اگر جہیز دینا اگر اسلام میں ضروری ہوتا تو پھر قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں اور فقہاء کرام کی کتابوں میں اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ تو جو کسی بھی طرح نہ کسی آیت مبارکہ میں، نہ کسی حدیث پاک میں اور نہ ہی کتب فقہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ جہیز فاطمہ کے متعلق روایت ملتی ہے، اس کا خلاصہ کریں۔ جہیز فاطمہ کے متعلق جو ہمارے عوام میں جو بات مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہیز حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا ہے، اس کو بہت سارے لوگ دلیل بنا کر جہیز کی سنت پر پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کا بغور مطالعہ کریں اور علماء کبار سے اگر اس متعلق پوچھے تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور اس کے بعد پوچھا اے علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، البتہ ایک زرہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے فروخت کر دو، اور فروخت کرنے کے بعد جو بھی رقم ملے گی اس سے تم جہیز کی تیاری کرو۔
چنانچہ روایت میں آتا ہے اور محدثین کرام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا وہ زرہ لے کر جب نکلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تو آپ نے یہ معاملہ بتایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم میں وہ زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خریدا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی رقم ادا فرمائی اور اپنی طرف سے وہ زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تو تحفتاً پیش کر دیا۔ تو 480 درہم میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز کے سامان کی تیاری کی۔ یہ در حقیقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو رقم آئی تھی، پیش یہ رقم مہر معجل جو نقد مہر ہوتا ہے، اسی نقد مہر کے عوض میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز تیار فرمایا، اور اس میں بہت ہی جو ضروریات زندگی کی جو چیزیں مہیا تھی۔ اور دوسرا پہلو اس میں یہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی حضور علیہ السلام کی کفالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس آپ نے تربیت پائی ہے اور حضور علیہ السلام ہی ان کے جو تو کفیل رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب حضور علیہ السلام ہی کے گھر میں تھے، اب نکاح ہوگا تو ایک الگ مکان کی ضرورت ہوگی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رقم سے ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جہیز تیار فرمایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایسا کوئی جہیز نہیں دیا جو عرف عام میں لوگ جو تو اس کو سنت کے طور پر جو تو پیش کرتے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر لڑکیوں کو جہیز دیا تھا؟ کتب احادیث میں اور کتب سیرت میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت فاطمہ کو دیا ہو اور دیگر صاحبزادیوں کو نہ دیا ہو، چونکہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت بہت عادل منصف مزاج تھے۔ حضور علیہ السلام انصاف پسند تھے اور عدل کرنے والے تھے، یہاں تک کہ اس متعلق میں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے ارادہ کیا کہ مجھے کچھ مال عطا کرے، عطیہ ہبہ کرے، تحفتاً دے، تو میری والدہ نے کہا کہ یہ مال جب تم اپنے فرزند کے حوالے کر رہے ہو، انہیں ہبہ کر رہے ہو، تو اس ہبہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیا جائے۔ چنانچہ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نعمان جو ان کے فرزند ہیں ان کو لے کر حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مال کو میرے فرزند کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اسے ہبہ کرنا چاہتا ہوں، اور میری شریک حیات کی آرزو ہے کہ آپ اس پر گواہ بن جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، کیا تم نے اس طرح کا مال اپنے دیگر اور بیٹوں کو بھی عطا کیا، اپنے اور دیگر بیٹوں کو بھی دیا، ہدیتاً تحفتاً عطیتاً؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں اس ہبہ پر میں گواہ نہیں بنتا، اس لیے کہ والد کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف قائم کرے، اگر تحفہ دے رہے تو ہر ایک کو دے، عطیہ دے رہے تو ہر ایک کو برابر دے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ کو جہیز دیا ہو اور دیگر صاحبزادیوں کو اس سے محروم کیا ہو، جبکہ آپ نے وضاحت سماعت کر لی ہے کہ حضور علیہ السلام نے وہ جہیز خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پیشگی رقم جو مہر کی شکل میں تھی، اسی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تو جہیز کو تیار فرمایا۔ اسلام میں مرد پر کیا ذمہ داری ہے؟ ہاں، اسلام میں مرد پر یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا، منتظم بنایا، یعنی مرد کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے نان نفقہ اور اس کے جائز ضروریات کو پوری کرے، حتی المقدور، جتنی اس کی استطاعت ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک مرد کو یہ کہتا ہے وعاشرہن بالمعروف، کہ اپنی بیویوں کے ساتھ تم حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان پر اپنے استطاعت کے مطابق ان پر خرچ کرو، ان کی راحت کا خیال کرو، ان کی دلجوئی کیا کرو، اور ان کے ساتھ
ہنسی مذاق دل لگی کرو تاکہ ان کا دل لگا رہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، کہ تم میں کا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہوں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مرد کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، لہذا اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی فائدہ اٹھاؤ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ عورتوں کا مزاج بہت ہی نازک ہوتا ہے، شیشے کی طرح مزاج ہوتا ہے، لہذا ان کا خیال رکھے. تو اسلام نے مرد پر یہ ذمہ داری دی ہے کہ عورت کے ہر جائز مقاصد اور اس کے مطالبات کو حتی المقدور پوری کرتے رہے، اس کے لیے بہتر مکان کا، رہائش کا، اس کے کھانے پینے کا، نان نفقہ سکنا، اس کی بیماری عیادت، ہر چیز کا جو ہے تو یہ پوری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کے کاندھوں پر رکھی ہے. اگر لڑکی کے والدین لڑکی کو خرفتاً کچھ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں؟ اب آپ نے جو سوال کیا کہ اگر والدین اپنی رضا کے ساتھ، اپنی خوشنودی کے ساتھ اگر کچھ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں یا نہیں، تو اسلام تو تحفہ دینے سے منع نہیں کرتا. اسلام میں یہ دینا کوئی منع نہیں ہے کہ اگر والدین اپنی رضامندی سے، اگر بغیر نمود کے، بغیر ریاکاری کے، اگر وہ اپنی بیٹی کو کچھ تحفتاً دینا چاہے تو وہ دے سکتے ہیں. اسلام میں اس کی گنجائش ہے، لیکن ہوتا یہ کہ اس راستے سے جہیز کو جائز قرار دینے کا ایک جو تو راستہ بن جاتا ہے. تحفہ دینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اسلام میں کہیں پر بھی جہیز دینے کے متعلق کوئی ترغیب نہیں ہے، جہیز دینے پر کوئی ثواب کا اعلان نہیں ہے. اب اگر والدین کچھ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ والدین اپنی رضامندی سے دولہے والوں کے مطالبہ کیے بغیر نام و نمود اور بغیر ریاکاری کے جو بھی وہ تحفہ ہدیہ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں، وہ تمام سامان کی مالکہ اس کی بیٹی ہی ہوتی ہے. اب یہ نہ شوہر کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے، نہ شوہر کے گھر والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے. چونکہ وہ والدین نے اپنی رضامندی سے اپنی بیٹی کو دی تو وہ بیٹی اس کی مالکہ ہے. اس میں نہ ساس کو، نہ سسرے کو، نہ دیور کو، نہ دیورانی کو، نہ جیٹھ کو، نہ جٹھانی کو، نہ کسی اور رشتہ دار کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ اس کی چیزوں کو لے اگر وہ تحفتاً دینا چاہے. جہیز کی لعنت سے کیسے بچا جائے؟ جہیز کی لعنت کے لیے کیسے بچا جائے تو اس متعلق میں سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہر والدین پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائے. انہیں بتائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگی کیسی گزری. اور ہمارے لیے تو سب سے بہتر نمونہ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، لیکن کسی ایک سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیسہ نہیں لیا. آپ نے جہیز میں کوئی مطالبہ نہیں کیا، نہ جو ہے تو کسی سے لیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ تمام مومنوں کی ماں ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے. اور آپ نے جب نکاح کروایا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ تو بڑے تاجر تھے، آپ تو چاہے تو بہت سارا جہیز دے سکتے تھے، لیکن روایتوں میں کہیں نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہیز کا کوئی مطالبہ کیا ہو یا پھر جہیز کی شکل میں کچھ لیا ہو. تو ہمارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابیات کی زندگی ہمارے سامنے بطور نمونہ جو تو پیش ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر مقامات پر شوہر کے، تو یہاں تک کہ شوہر اور اس کے بھائی یا اس کے جو والد ہوتے ہیں انہیں جہیز کی طرف کوئی لگاؤ نہیں ہوتا ہے، لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ساس ہوتی ہے یا اس کے شوہر کے بہنیں ہوتی ہے یا ان کے خاندان کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف سے یہ جو تو مطالبات ہوتے ہیں، ڈیمانڈز ہوتے ہیں. اور اگر بچے جہیز اگر کم لے کر آتی ہے تو اسے کم لانے پر اسے لعن طعن کیا جاتا ہے. تو اسلامی تعلیمات سکھانا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک والد کی طرف سے اپنی اولاد کو سب سے بہتر تحفہ کیا ہے کہ اسے اسلامی تعلیمات
تعلیمات سکھائے, اسے آداب زندگی سکھائے, اخلاق زندگی سکھائے. یقیناً اگر ہماری زندگیوں میں اسلامی تعلیمات آئے گی, صحابیات کی زندگی سامنے آئے گی, تو یقیناً اس کا اثر ہوگا اور معاشرے میں یہ جو جہیز کی لعنت جو چل پڑی ہے انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہوگا. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ اب دیکھیں کہ اس سماج میں مولوی بھی رہتے ہیں, علماء بھی رہتے ہیں, فضلاء بھی رہتے ہیں, مفتیان کرام بھی رہتے ہیں, مالدار بھی رہتے ہیں, غریب بھی رہتے ہیں, لیکن اس کی پہل کس کی طرف سے ہونی چاہیے؟ اس کی پہل ہونی چاہیے شوہر کی طرف سے, شوہر کے گھر والوں کی طرف سے. بچی والے اگر خود سے کہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا, لیکن اگر یہ اقدام اگر شوہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مرد بنایا ہے, حاکم بنایا ہے, مجھے کوئی جہیز نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح سلامت رکھا ہے, اللہ نے میرے اعضاء کو صحیح رکھے ہیں, تو جیسے نکاح کے پہلے تک میں نے اپنی زندگی خود گزاری ہے, نکاح کے بعد بھی میں اپنے ذمہ داری پر زندگی گزاروں گا. تو یہ شوہر کی طرف سے, شوہر کے گھر والوں کی طرف سے اس طرح کا اقدام ہونا چاہیے, تو یہ بہت بہتر ہوگا. اور الحمدللہ ایسا دیکھا گیا کہ کئی مقامات پر کہ شوہر کی طرف سے نہ کوئی ڈیمانڈ ہوتا ہے, نہ وہ جہیز لیتے ہیں, نہ کوئی اور چیز لیتے ہیں. تو یہ بہت صحیح قدم ہے, اس کی طرف ترغیب دلانا چاہیے اور اس کی طرف جو ہے تو رہنمائی کرتے رہنا چاہیے. حافظ صاحب, حال ہی میں احمد آباد کی مسلم دوشیزہ عائشہ نے جو اقدام کیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ جو ویڈیو وائرل ہوا ہے جی, تو سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مرحومہ کی مغفرت فرمائے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اور ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو قتل مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما, کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خودکشی کرنے والوں سے کو بتایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح سے عذاب دیا جائے گا. بہت ساری وعید احادیث مبارکہ میں خودکشی کرنے کے متعلق میں آئی ہے. اب وہ مرحومہ عائشہ نے جو حالات سے گھبرا کر یہ اقدام اٹھایا ہے, یقیناً یہ بہت ہی غلط اقدام ہے, بہت ہی غلط قدم ہے. حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھائے. یہ غیر مسلموں میں ہوتا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد اس کے واپسی کے راستے بند ہو جاتے ہیں, لیکن اسلام نے ایک راستہ رکھا ہے, مردوں کو طلاق کا حق دیا ہے اور عورت کو خلا لینے کا حق دیا ہے. اگر وہ اپنے شوہر سے اگر ناراض تھی یا شوہر اس کے شرعی حقوق ادا نہیں کر رہا تھا تو پھر اس کے لیے ایک راستہ یہ تھا کہ وہ قاضی شہر کے پاس جا کر اپنی شکایت درج کرواتے اور پھر اسلام کی روشنی میں جو بھی راستہ نکلتا وہ اس پر عمل کرتے, تو یہ بہتر ہوتا. اب خودکشی کر کے انہوں نے جو بھی ویڈیو وائرل کیا تو اس کا اثر مسلم معاشرے پر ایسا پڑ رہا ہے کہ جہاں پر بھی ہماری مرحومہ عائشہ جیسی جو خواتین اسلام ہیں جو اپنے شوہر کی طرف سے ظلم ستم کو سہ رہی ہے یا اپنے سسرال کی طرف سے ظلم ستم کو برداشت کر رہی ہے, ان کو یہ ایک موقع مل جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کو ختم کرنے پر جو تو در پہ ہے. اس لیے اسلام اس سے سختی سے منع کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کی سیرت کو جو تو اجاگر کرے اور ان کو پڑھے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے, ایک آزمائش کی جگہ ہے, یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہاں پر دھوپ بھی ہے, یہاں پر چھاؤ بھی ہے, یہاں پر کبھی فراوانی ہے مال کی تو کبھی تنگی ہے, کبھی جو ہے تو صحت آتی ہے تو کبھی بیماری بھی آتی ہے. یہ آنا جانا لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے, کبھی بھوک کے ذریعے, کبھی مال کے ذریعے, کبھی پھلوں کی کمی کر کے. تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو صبر کی بھی تعلیم دے اور انہیں سکھائے کہ مشکل حالات میں صبر کیسا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین, کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. امت مسلمہ کے جو بہن ہیں, بیٹیاں ہیں, ان کے لیے آپ کا پیغام؟ امت مسلمہ کی تمام بہن اور بیٹیوں کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ دجال کی طرف سے اور اسلامی دشمنوں کی طرف سے جو فلمیں چلائی جاتی ہے, جو سیریل جو دکھائے جاتے ہیں اور جو بھی فحش معاملات جو ہے تو
ٹی وی کے ذریعے، موبائلوں کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے دکھائی جاتی ہے، اس میں سب فحاشیات ہے، سب شیطانیات ہے، اور اس کے اندر سب جو ہے تو واہیات ہی واہیات ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارا پیغام یہ ہے کہ آپ ایسے ناجائز چیزوں کو دیکھنے سے رک جائے۔ اور اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ گھر میں ٹی وی چلتی ہے اور بیوی بھی ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، معصوم بچے ہوتے ہیں، اور اسکرین پر ایسے واہیات اور ایسے مناظر دکھائے جاتے ہیں کہ ایک شرم والا انسان جو ہے تو اپنے نگاہوں کو جھکا لے، لیکن بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہ مناظر دیکھے جاتے ہیں، ناچ گانا، رقص و سرور کی تو محفلیں جو تو اسکرین پر دکھائی جاتی ہے۔ تو امت مسلمہ کی ماں بیٹیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے صحابیات کی زندگی کو پڑھے اور اپنے آپ کو ایسے حرام چیزوں سے بچائے، ورنہ یوں ہے کہ ایک تو ہمارے گھروں میں اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، دین سے دوری ہو گئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دجالی فتنہ جو ٹی وی کی شکل میں، سیریلوں کو اور فلموں کی شکل میں ہمارے گھروں میں جو تو بج رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے دین اسلام سے دور ہو رہے ہیں، اور جو بھی کلچر وہ غیر مسلموں کا بتا رہے ہیں وہ کلچر ہمارے امت مسلمہ کے اندر آہستہ آہستہ جو ہے تو آتا جا رہا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے ان واہیات سے اپنے آپ کو روکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی جو صاحبزادی تھی وہ بہت ہی خوبصورت بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سا علم بھی عطا فرمایا تھا، وہ عالمہ بھی تھی، اپنے والد محترم سے دین کا سارا علم حاصل کی۔ وقت کے بادشاہ نے انہیں جو ہے تو اپنے بیٹے کے لیے پیغام بھیجا، اپنے فرزند کے لیے جو آگے چل کر اس کا ولی عہد بننے والا ہے، تو حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے نکاح کے پیغام کو جو ہے تو ٹھکرا دیا، اور اپنے شاگردوں میں سے ایک ایسا شاگرد جس کا نکاح ہو چکا تھا وہ نظر نہیں آیا، تو پوچھا بیٹا تم نظر نہیں آئے ہو؟ کہا کہ ہاں میری بیوی کا انتقال ہوا تو 3 دن سے بس اسی سوگ میں تھا۔ تو آپ نے یہ کیا کہ اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جب اتنے بڑے بادشاہ کا نکاح آپ کے پاس آیا اور آپ نے ٹھکرا دیا، تو آپ نے کہا کہ وہ بادشاہ ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے پاس دنیا کی فراوانی ہے، عیش عشرت کا سامان ہے، تو میری بیٹی جب وہاں جائیں گی تو وہ بھی اسی طرح عیش عشرت میں لگ جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو میں اپنی بیٹی کو وہاں پر کیسے بھیج سکتا ہوں؟ تو یہ ایسے ہمارے صحابہ کرام اور صحابیات کے اور ہمارے اسلاف کے جو تو واقعات ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم ان کو پڑھیں اور اپنے بچوں میں اور خاص طور پر اپنے بچیوں میں اس کو عام کرے اور انہیں اسلامی تعلیمات سکھائے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، احادیث مبارکہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں جو مومنوں کی مائیں ہیں، ان کی زندگیوں کو لازماً پڑھانا ضروری ہے، شرم حیا کی تعلیم دینا ضروری ہے، قرآن پاک کی تلاوت خود بھی کرانا بھی ضروری ہے، اور بچپن سے ہی پردے کا اہتمام کرانا ضروری ہے۔ تو یقیناً یہ انقلاب اچانک تو نہیں آئے گا، جب گھر میں بدلاؤ ہوگا، اسلامی تعلیمات آئے گی تو یقیناً اس طرح سے ہمارا مسلم معاشرہ جو ہے تو یہ ان تمام لعنتیوں سے تو بچے گا، اور یہ جہیز ہو یا دیگر معاملات ہو، ایسے تمام معاشرے کے ناصور سے ہمارا معاشرہ انشاءاللہ بچ پائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جیسے کہ ہمارے آج جو سوالات تھے، کچھ ہمارے پاس آئے تھے سوالات، اس کا ہم نے حافظ صاحب سے پوچھا وہ سوالات، اور حافظ صاحب نے کافی اچھے سے ہمارے سوالات کا جواب دیا ہے۔ اور ایسی آپ کے اندر بھی اگر کچھ سوالات ہوں گے تو آپ ڈائریکٹلی کنیکٹ کر سکتے ہو آپ کے نزدیکی مسجدوں میں، یا آپ تحریک صدائق کا یوٹیوب چینل دیکھ سکتے ہو، وہاں پر آپ کو بہت سے ویڈیوز مل جائیں گے جس میں آپ کو بہت ساری جانکاری مل جائیں گی۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھے ہوں گے اور کچھ نہ کچھ نیا جانے ہوں گے آپ نے۔ تو اس لیے حافظ صاحب لاسٹ جیسا آپ نے ابھی پیغام دیا ہے، اور پیغام کے علاوہ جو آج کل بہت سے ٹرپل طلاق کا جیسا ایک ریسنٹلی ایک مدعا گیا تھا، تو اس کے اوپر تو ہم نے ڈسکس نہیں کیا، اس کا ایک فیوچر میں ڈسکس کریں گے، پر 1-2 بات اگر آپ بول دیے تو نوجوانوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو غلط طریقے پر استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ مرد کی جو ذمہ داریاں ہے وہ نبھانا چاہیے۔
اس کے علاوہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شریک حیات لائف پارٹنر ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دینداری نہیں ہوتی، یا وہ شوہر کی تابعداری نہیں کرتی، یا پھر اپنے گھر کو جہنم نما بنا دیتی ہے۔ کہیں پر ایسا ہوتا ہے مرد اچھے ہوتے ہیں تو خواتین میں برائی ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواتین اچھے ہوتے ہیں مردوں میں برائی ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ جذبات میں آ کر جو مسلم معاشرے میں ٹرپل طلاق کے جو معاملات چلتے ہیں، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مسجدوں میں اپنے ائمہ کرام سے یا علماء کرام سے، جس سے بھی آپ کی نزدیکی ہے وابستگی ہے، ان سے علم حاصل کرے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مباح چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کو جو تو طلاق ہے۔ اب اگر کئی ایسی نوبت آ جاتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت تیز مزاج کی ہوتی ہے اور وہ ٹیڑھی پھسلی کی ہوتی ہے، اس کو سنبھال کر لے کر چلنا چاہیے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے۔ اگر کہیں ایسا معاملات آتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی نہیں سنتی ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے اسے سمجھایا جائے، اسے بتایا جائے۔ اگر وہ نہ مانی تو اسے بات چیت بند کر دی جائے۔ اگر اس وقت بھی نہ مانی تو بستر کو الگ کر دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کیونکہ عورت جو ہے تو محبت کی دیوانی ہوتی ہے، اس طرح کا اگر تم رویہ اختیار کریں گے، اسے بات گفتگو بند کر لیں گے، اس سے اپنا بستر الگ کر لیں گے، دسترخوان سے اب الگ رہیں گے، تو اس کی وہ محبت جاگ جاتی ہے اور اس کو اس کی خطا کا احساس ہو جاتا ہے۔ اگر بالفرض اگر معاملہ یہاں پر بھی نہ اگر بنے تو پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ شوہر کی طرف سے کچھ لوگ اور بیوی والوں کی طرف سے کچھ لوگ، لیکن ایسے لوگ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، وہ اس لیے آئے کہ دونوں کے درمیان موافقت پیدا کرے، دونوں کے درمیان صلح کرائے۔ اس نیت کے ساتھ نہیں کہ بس ڈائریکٹ توڑ ٹکڑا کرنا ہے، اس نیت کے ساتھ نہیں کہ یہ اپنا زور دکھائے یہ اپنا زور دکھائے، اس نیت کے ساتھ نہیں۔ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ، کہ اگر ان کے ارادہ اگر اصلاح کا ہو تو اللہ ان میں راستہ بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، دونوں میں کی طرف سے سمجھدار لوگوں کو لایا جائے اور معاملہ رکھا جائے کہ اس طرح سے ہے۔ اگر اس وقت بھی اگر وہ نہ مانے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تم ابھی ایک طلاق دو۔ ایک طلاق طلاق رجعی ہوتا ہے، جس میں عدت گزرنے سے پہلے مرد کو واپس لینے کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر پھر ایک طلاق دینے کے بعد اگر وہ نہ اپنی حالت کو نہ سدھارے، چونکہ جب اس کو ڈر لگتا ہے کہ اب ایک طلاق تو ہوگی، اگر آپ اور دو دے دیے تو میں نکاح سے خارج ہو جاؤں گی، ہو سکتا ہے اس کی خطا کا اس کو احساس ہو جائے۔ اگر بالفرض اگر وہ نہ اپنی غلطی کو نہ سدھارے تو پھر دوسرے مہینے میں اسے پھر دوسری طلاق دی جائے۔ پھر بھی اگر نہ ہو تو اسے بتایا جائے کہ اب دیکھو کہ ایک آخری راستہ بچا ہوا ہے، کہ یہ راستہ یعنی اب طلاق ایک بچی ہوئی، اگر اب یہ تیسری طلاق اگر ہو جائیں گے تو پھر اس کا مطلب فائنل یہ ہے کہ انہیں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ چلیں گے تو مسلم معاشرے کے اندر یہ طلاق کا جو رجحان ہے کہ بات بات پر جذبات میں آتے، اور غصہ چونکہ کیا ہوتا ہے، اس غصے میں انسان کو شیطان بھڑکاتا ہے اور اس کو غیرت دلاتا ہے، تو انسان اپنے انجام کا پرواہ کیے بغیر اسے طلاق دے دیتا ہے، اور طلاق دینے کے بعد جب معاملہ شانت ہوتا ہے، دماغ ٹھنڈے ہوتے ہیں، تب ان کو افسوس ہوتا ہے۔ اب پھر وہ علماء کرام کے پاس آتے ہیں اور پھر روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو غصے میں طلاق دیا تھا، اگر اب کوئی راستہ ہوگا تو بتائے۔ تو اس لیے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کرنے کا جتنا شوق ہے یقیناً وہ ایک فطری چیز ہے، لیکن نکاح کرنے سے پہلے اپنے علماء سے وابستگی اختیار کرے اور ان سے سیکھے کہ نکاح کے بعد زندگی کیسے گزاری جائے، کہ مرد پر کیا ذمہ داری ہے، اور میں مرد بنوں گا تو میرے پر اسلام نے کیا کیا ذمہ داری رکھی ہے۔ یہ سیکھنا ہر نوجوان کے لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ طلاق کے بڑھتے ہوئے جو رجحانات ہیں یہ کم ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے، اور ماشاءاللہ بہت اچھے آج ہمارے پوائنٹس کلیئر ہو گئے، اور امید کریں گے کہ ایسے آپ دیکھتے رہیے چینل کو، ہم اور اچھے ویڈیوز بنائیں گے، اور تحریک صدائق چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔